یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہانک لے جاتے ہیں ہم اس کو ایک مردہ زمین کی طرف، پھر زندہ کر دیتے ہیں ہم اس کو، اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح آخرت میں ہوگا جی اٹھنا اور زندہ ہونا۔ جس کو چاہے عزت دے تو اللہ کے لیے ہے ساری عزت، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام، اور عمل صالح اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو لوگ مکر کرتے ہیں برائیوں کے معاملے میں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر نیست و نابود ہو کر رہے گا۔ اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے، اور نہ پیٹ میں رہتا ہے کسی کو مادہ کو، اور نہ وہ جنتی ہے بغیر خبر اس کے، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا، اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر، مگر یہ کہ یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، خوشگوار ہے،
اور یہ کھارا کڑوا ہے، اور دونوں میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور نکالتے ہو زیور جس کو پہنتے ہو، اور تم دیکھو گے جہازوں کو کہ اس میں چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے ہوئے، تاکہ تلاش کرو اس کے فضل کو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے اپنے مقررہ وعدے تک۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ مالک نہیں کھجور کی گٹھلی تک کے، ایک چھلکے کے۔ اگر تم ان کو پکارو سنیں گے نہیں تمہاری پکار کو، اور اگر سنیں تو پہنچیں گے نہیں تمہارے کام پر، اور قیامت کے دن کے منکر ہوئے تمہارے شریک ٹھہرانے سے، اور کوئی نہ بتائے گا آپ کو جیسا کہ خبر رکھنے والا بتاتا ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور مشاہدے میں آتی ہیں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل کرنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو خوشخبری لے کر آتی ہیں اور لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، وہاں پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس زمین سے نباتات نکل آتی ہیں۔ فرمایا زمین مردہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح قیامت کے دن اٹھنا ہوگا اور دوبارہ زندگی ہوگی کہ انسان سب کے سب مر چکے ہوں گے اور ان پر موت طاری ہو چکی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی پھر سے انہیں زندہ کرے گا۔ اور فرمایا دنیا کے اندر کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں عزت چاہیے دنیا اور آخرت کی تو اس کے دو اجزاء ہیں، ان کو اختیار کر لو۔ ایک یہ کلمہ طیب یعنی توحید کا کلمہ، اللہ کی ذات اور صفات کا علم رکھنا، دوسرا عمل صالح یعنی ایمان لانے کے بعد عمل کرنا اور عمل صالح اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، اور مراد اس کے یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دینا چاہیے۔ تو یہ عمل صالح ہے۔ تو فرمایا کہ نیک کام اس کو اٹھا لیتا ہے اور اللہ کے حضور میں پہنچا دیتا ہے، اور جو لوگ دنیا کے اندر دنیا کے مکر اور فریب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر و فریب نیست و نابود ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں انسان کے لیے فرمایا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور کسی حاملہ کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو جانتی نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی خبر اللہ کو ہوتی ہے۔ اور نہ کوئی بڑی عمر والا عمر پاتا ہے اور نہ اس کی عمر گھٹتی ہے، مگر یہ کہ اللہ کی تقدیر کی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ سب لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اہلیات میں فرمایا کہ دو دریا یعنی میٹھے پانی والے اور ایک کھارے پانی والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک میٹھا ہے جو کہ پیاس بجھاتا ہے، خوشگوار ہے، اور دوسرا کھارا اور کڑوا ہے، اور دونوں میں سے گوشت نکلتا ہے تمہارے لیے۔ مراد اس سے مچھلی ہے، اور اس کو گوشت سے تعبیر کیا اس لیے کہ یہ براہ راست حلال ہے، اس کو عام جانوروں کی طرح ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کہ تم سمندر سے زیور نکالتے ہو، مراد یہاں موتی ہے، اور تم دیکھو گے کہ پانی کے اندر جہاز چلتے ہیں اس پانی کو پھاڑتے ہوئے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور یہ اس لیے بھی کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ آگے مزید فرمایا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، کہ ایک کے بعد ایک آ جاتے ہیں۔ سورج چاند ستاروں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے کام میں لگا دیا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ اپنے کام کے اندر لگے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ کرنے والا تمہارا رب ہے، بادشاہت اس کی یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی ہے،
اور جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یعنی معبودان باطلا، وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں، یعنی وہ بھی وہ چھلکا جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے۔ اور اگر تم ان کو پکارو گے، اول تو یہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اور قیامت کے دن کے منکر ہو گئے تمہارے شریک ٹھہرانے والے، جنہیں تمہیں اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرایا، یہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اور کوئی آپ کو ایسی خبر بتانے والا نہیں ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت خبر بتانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے جو خبر ہوگی وہ زیادہ معتبر ہوگی اور مؤثر ہوگی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا کسی کی عمر میں زیادتی ہو سکتی ہے؟ امام نسائی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے ذی رحم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ بظاہر اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، مگر اس عمر کے بڑھنے کا ذکر ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تو اللہ کے نزدیک ایک ہی مقرر اور مقدر ہے، جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو کسی شخص کو ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ البتہ عمر کی زیادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد صالح عطا فرما دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ شخص موجود نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کی دعائیں اس تک پہنچتی رہتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے جو خود زندہ ہونے سے حاصل ہوتا۔ اس طرح گویا اس کی عمر جو ہے وہ بڑھ گئی۔ دونوں روایتوں میں امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس عمر کے بڑھ جانے سے مراد یہ ہے کہ عمر حقیقتاً نہیں بڑھ جاتی بلکہ معنوی طور پر عمر کے اندر برکت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔